اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کو ایک کسان اور اس کی عقل مند بیوی کا واقعہ سنانے جا رہے ہیں۔ یقین کریں آپ نے ایسا خوبصورت واقعہ کم ہی سنا ہوگا۔ ایک گاؤں میں ایک خوشحال کسان رہتا تھا۔ وہ خوشحال ہونے کے ساتھ ساتھ بڑا ہی عقل مند اور ہوشیار آدمی تھا۔ اس کی عقل مندی کے سب گاؤں والے قائل تھے۔ اس کی شادی ساتھ والے گاؤں کی پڑھی لکھی اور عقل مند عورت سے ہوئی تھی، جو خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ نہایت ہی عقل مند بھی تھی۔ شادی کے بعد کسان اور اس کی بیوی نہایت خوش و خرم زندگی گزار رہے تھے۔ ان کی محبت اور آپسی حسن سلوک کے چرچے دور دور تک ہونے لگے۔ وقت اسی طرح گزرنے لگا۔ ایک دن رات کے وقت کھانا کھاتے ہوئے کسان نے بیوی سے پوچھا، مجھے ایک بات بتاؤ، جو عورت کا مکر کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں کہ عورت اپنے مکر و فریب سے بڑے بڑے دانشور اور عقل مندوں کو بھی چت کر سکتی، اچھے اچھے مایا ناز دانشوروں کو لاکھوں چنے چبوا سکتی ہے۔ مگر میں تو اس بات کو نہیں مانتا، کیونکہ عورت کے پاس اتنی طاقت ہوتی ہی نہیں ہے۔ بھلا اپنی مکاری سے وہ کیسے کسی کو بھی چپ کروا سکتی ہے؟ اور سب سے بڑی بات کہ اس کا دھوکہ بھی کسی پر ظاہر نہیں ہوتا، ناممکن سی بات معلوم ہوتی ہے۔ کسان کی بیوی جو ایک عقل مند اور ہوشیار عورت تھی، اس نے کسان سے کہا، بالکل ایسا ہی ہے۔ عورت اگر اپنے مکر پر اتر آئے اور کسی کے ساتھ دھوکہ کرنا چاہے تو پھر بڑے سے بڑے عقل مند شخص بھی عورت کے مقابلے میں کچھ نہیں۔ کسان کو اپنی عقل مند بیوی پر بہت ناز تھا۔ اس نے اتراتے ہوئے کہا، ارے میں یہ نہیں مانتا، مجھے تم بتاؤ گی مکر ہوتا کیسے اور کیا ہوتا ہے؟ میں تو کبھی عورت کے مکر کا شکار نہ بنوں گا۔ کسان کی بیوی نے کہا کہ آپ اس بات کو چھوڑ دیں، جو بات عقل مندوں نے کہی ہے وہی سچ ہے۔ عورت کے مکر کا جال بے حد خطرناک ہوتا ہے۔ کسان نے مزید دعوے کرنے شروع کر دیے اور اپنے عقل و بصیرت پر ناز کرتے ہوئے کہا، اچھا ٹھیک ہے، اگر تمہیں لگتا ہے عورت کا مکر اتنا ہی خطرناک ہوتا ہے تو پھر تم مجھے مکر کر کے دکھاؤ، میں بھی تو دیکھوں نا عورت کا دھوکہ کیا ہوتا ہے۔ کسان کی بیوی خاموشی سے سر کو ہلا کر حامی بھرتی ہے اور مسکرا کر بات کو ٹال دیتی ہے۔ دھیرے دھیرے وقت گزرتا جا رہا تھا۔ ایک دن کسان کی بیوی کسان کے لیے ناشتہ لے کر کھیتوں کی طرف جا رہی تھی۔ راستے میں اس کو ایک مچھلی بیچنے والا ملا۔ کسان کی بیوی نے اس سے ایک مچھلی خریدی اور اس کو اپنے دوپٹے میں چھپا لیا۔ کسان کی بیوی ناشتہ لے کر کھیتوں میں پہنچی تو کسان کھیتوں میں بیلوں کے ساتھ ہل چلا رہا تھا۔ بیوی نے ناشتے کا کہا تو کسان نے کہا، میں بیلوں کا آخری چکر مکمل کر لوں۔ کسان جب پہلا چکر مکمل کرتا ہوا آگے بڑھ گیا تو بیوی نے وہی مچھلی نکالی اور زمین میں اسی جگہ دبا دی جہاں سے کسان کا ہل گزرنا تھا، اور خود سایہ دار درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گئی۔ کسان جب ہل چلاتا ہوا اس جگہ پر آیا تو ہل لگنے سے وہ مچھلی زمین سے باہر آ گئی۔ کسان مچھلی دیکھ کر پہلے تو بڑا حیران ہوا اور پھر خوش بھی ہوا۔ خوشی خوشی اس نے بیوی کو بتایا کہ زمین سے مچھلی نکل آئی۔ بیوی نے بھی خوشی کا اظہار کیا اور کسان سے کہا، میں مچھلی بڑی مزیدار پکاتی ہوں، آج دوپہر کو آپ کے لیے پکا کر لاؤں گی۔ کسان نے مچھلی بیوی کو پکڑا دی اور ناشتہ کر کے دوبارہ کام پر لگ گیا۔ کسان کی بیوی نے واپسی پر راستے میں مچھلی پھینک دی اور گھر جا کر کھانے میں آلو پکا کر کسان کے لیے دوپہر کا کھانا تیار کر لیا۔ کھانا پک گیا تو کھانا لے کر کھیتوں کی طرف چل پڑی۔ جب کسان نے آلو کو دیکھا بڑی حیرانگی اور قدرے غصے سے پوچھا، مچھلی کیوں نہیں بناؤ؟ بیوی نے کہا، کون سی مچھلی جناب؟ کسان نے کہا، جو میں نے تم کو دی تھی۔ بیوی نے کہا، آپ نے مجھے کوئی مچھلی نہیں دی تھی۔ کسان نے کہا، میں نے تم کو صبح مچھلی نہیں دی تھی؟ ارے وہی جو مچھلی زمین سے نکلی تھی۔ بیوی نے کہا، لگتا ہے آپ کی طبیعت خراب ہو رہی ہے، آپ حکیم صاحب سے دوائی لے لیجیے اور آرام کیجیے۔ کسان کی بیوی سے تکرار جھگڑے تک پہنچ گئی اور جھگڑا اتنا بڑھ گیا کہ کسان نے بیوی کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ یہ لڑائی جھگڑا دیکھ کر ارد گرد کے کھیتوں میں کام کرنے والے کسان اور عورتیں اکٹھے ہو کر لڑائی جھگڑا ختم کروانے کے لیے کسان کو اور اس کی بیوی کو سمجھانے لگے۔ کسان کی بیوی نے کہا، ارے کیا بتاؤں، میرا شوہر کہتا ہے اس نے مجھے مچھلی دی تھی، مگر انہوں نے تو مجھے کوئی مچھلی نہیں دی۔ کسان جو پہلے ہی غصے سے لال پیلا ہو رہا تھا، اپنے سر کے بال نوچتا ہوا کہنے لگا، اے لوگوں، میری بیوی جھوٹ بولتی ہے، میں نے اس کو مچھلی دی تھی، اگر لگتا ہے یہ مچھلی خود پکا کر کھا گئی ہو۔ کسان بار بار بیوی کی طرف ڈنڈا لے کر مارنے کے لیے لپکتا،
مگر لوگ بیچ میں آ کر اس کو بچا لیتے۔ آخر بیوی نے کہا کہ لوگوں ذرا اس سے پوچھو تو صحیح، اس نے مجھے مچھلی کہاں سے خرید کر دی تھی؟ یہاں کھیتوں میں کون مچھلی بیچنے والا آتا ہے؟ لوگوں نے کسان سے پوچھا۔ ہاں بتاؤ بھائی، اصل معاملہ کیا ہے؟ کسان نے کہا کہ ہل چلاتے ہوئے مچھلی زمین سے نکلی تھی۔ جب لوگوں نے کسان کی بات سنی تو وہ لوگ کسان کے بارے میں بری باتیں کرنے لگے اور کہنے لگے، لگتا ہے یہ پاگل ہو گیا ہے، اس کو کسی جن یا بھوت کا سایہ ہو گیا ہے۔ ارے بھائی، بھلا سوکھے کھیت میں سے بھی کوئی مچھلی نکلتی ہے؟ لوگ جیسے جیسے کسان کے بارے میں باتیں کرتے کسان کی حالت خراب ہوتی جا رہی۔ لوگوں نے کسان کو برا بھلا کہا کہ اللہ کے بندے، زمین سے مچھلی کیسے نکل سکتی ہو؟ ہاں تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے، جاؤ اپنا علاج معالجہ کرواؤ۔ اس طرح لوگوں کے منہ میں جو آیا انہوں نے کسان پر نان تان کی۔ کسان نے لوگوں کی جلی کٹی باتیں سن کر لوگوں کو یقین دلانے کی بڑی کوشش کی، مگر کسان کامیاب نہ ہو۔ لوگوں نے جب دیکھا کہ کسان کی حالت بہت زیادہ بگڑ چکی ہے تو کسان کو پکڑ کر حکیم صاحب کے پاس لے گئے۔ حکیم نے کہا کہ زیادہ کام کرنے کی وجہ سے اس کے دماغ پر اثر ہو گیا ہے، لہٰذا حکیم نے کسان کو بے ہوشی کی دوائی دے دی۔ لوگوں کی مدد سے کسان کو اس کے گھر بھیج دیا گیا۔ کسان کو 1-2 دن کے بعد ہوش آیا، اس کے دماغ میں سائیں سائیں کی آوازیں ابھی بھی گونج رہی تھیں۔ کسان بے حد پریشان تھا۔ آخر میں اس نے اپنی بیوی کو بلا کر درد بھری آواز میں پوچھا، خدا کی بندی، یہ بات تو بالکل سچ ہے، میں نے تم کو مچھلی دی تھی مگر تم نے انکار کیوں کیا؟ لوگوں کے سامنے مجھے کیوں رسوا کر دیا؟ تمہیں آخر یہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کسان کی بیوی نے کہا، جی بالکل، آپ نے مجھے مچھلی دی تھی اور وہ مچھلی زمین میں نے ہی دبائی تھی، اور آپ ہی کبھی بھی ثابت نہیں کر سکتے کہ مچھلی زمین سے نکلی تھی۔ آپ ہی کے پرزور خواہش پر میں نے یہ کیا ہے۔ آپ نے ہی کہا تھا کہ مجھے مکر کر کے بتاؤ، اگر عورت مکر کرنے پر قادر ہے۔ آپ ہی نے کہا تھا نا، آپ ہی نے تو کہا تھا نا، میں تو کبھی عورت کے دھوکے میں نہیں آ سکتا، اور میں نے یہ سب آپ کو بتانے کے لیے کیا تھا۔ عورت کا مکر و فریب بڑی سے بڑے عقل کے پہاڑوں کو بھی زیر کر سکتا ہے۔ کسان بیوی کی باتیں سن کر ہکا بکا رہ گیا اور بیچارہ اپنا اتنا سا منہ لے کر رہ گیا۔ دوستو، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ عورت کا وجود انسانی تمدن کے لیے بے حد ضروری ہے۔ اگر عورت نہ ہوتی تو مردوں کی زندگی جنگلی جانوروں سے بھی بدتر ہوتی۔ عورت حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں ہوا کے سوا تمام انسانوں کی ماں ہے۔ بچپن میں عورت بھائی بہنوں سے محبت کرتی ہے، شادی کے بعد شوہر سے محبت کرتی ہے، ماں بن کر اپنی اولاد پر اپنی ساری زندگی نچھاور کر دیتی ہے۔ تب بھی تو ہم عورت کو پیار و محبت کا ایک تاج محل مانتے ہیں، لیکن اگر کوئی عورت مکر و دھوکہ دھڑی پر اتر آئے تو اچھی اچھوں کو نانی یاد کروا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری سب بہن بیٹیوں کو اچھی سیرت نصیب فرمائے، مگر فریب اور دھوکے کی بلاؤں سے بہت دور رکھے۔ آمین ثم آمین۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔